السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اللہ سے وفا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں، نفسانیوں برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مختلف عبادات کے ذریعے فضل فرمایا۔ ان عبادات میں سے ایک دل کی پوشیدہ عبادت بھی ہے اور اعضاء کی ظاہری عبادت بھی ہے، اور ارکان اسلام اور ایمان ان دونوں اقسام پر مبنی ہیں، یعنی ظاہری عبادت اور باطنی عبادت بھی۔ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو تو وہ صرف اسی سے مانگتا ہے، اسی سے تعلق جوڑتا ہے، اور بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کے دین کی حفاظت کرتا ہے، بھلا زمانہ کیسے بھی کروٹیں لے، حالات جو بھی ہوں، جنگوں اور فتنوں کی بھرمار ہو، فقیری اور تنگ دستی ہو، وہ بندہ دین پر ایسے ثابت قدم رہتا ہے جیسا کہ یہ زمانہ وحی کے نزول کا زمانہ ہو۔ بلکہ وفا کرنا تو مردوں کا شیوا اور مردوں کا وطیرہ ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تکلیفوں اور پریشانیوں پر صبر کرتے تھے تاکہ اپنی امت کو صبر کرنے کا تحفہ دے سکیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ فرمایا، اے عائشہ، جس طرح کی تمہاری قوم سے میرا واسطہ پڑا ہے، اس سے پہلے کسی اور قوم سے واسطہ نہیں پڑا۔ رواہ البخاری۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی پورے عزم و ہمت اور امانت کے ساتھ گلی گلی کوچہ کوچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا اور ہر طرف اسلام کی دعوت اور طریقے کی تبلیغ کی۔ اس لیے تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانیں اور ان حقوق کو ادا بھی کریں، اور اسی طرح صحابہ سے بھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے راستے کو اختیار کیا جائے اور ان کی اتباع کی جائے۔ اے اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ ہر عمل تب قبول ہوتا ہے جب اس میں اخلاص ہو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا گیا ہو، کیونکہ وہی غنی اور عزیز یعنی بے پرواہ اور غالب ہے۔ ایسا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اے اللہ کے بندو، ایسا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتے مگر وہی جو صرف اسی کے لیے کیا جائے، جس میں اس کی رضا اور خوشنودی تلاش کی جائے، صرف وہی عمل قبول ہوتا ہے۔ رواہ ابو داود۔ اور جس شخص کی عبادت میں ریاکاری آ جائے یا لوگوں کی خوشنودی آ جائے تو اس کی عبادت بالکل ہی قبول نہیں کی جاتی۔ ایسے شخص کی عبادت ماں سوائے کھیل کود کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں شرک سے بے نیاز ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کی خوشنودی کو شامل کر لیا تو اس کا عمل دھتکار دیا جاتا ہے اور اسے اس شخص کے ساتھ کر دیا جاتا ہے جس کی اسے خوشنودی اور رضا مطلوب ہوتی ہے۔ رواہ احمد۔ اور جو خالص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے تو اسے اس کا اجر دیا جاتا ہے، بلکہ اور زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہے اجر بڑھا دیتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی اس شخص کے اجر کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے جتنا وہ شخص اپنے عمل میں اخلاص کو شامل کرتا ہے، اور جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے وہی تو کامیاب شخص ہے، کیونکہ یہی فلاح کا راستہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ۔
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کو میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک چیز کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے، اور دوسرا فرمایا کہ میری سنت ہے، رواہ مسلم۔ بلا شبہ نعمتوں میں دوام کثرت شکر سے ہے، اور جس نے عبادت ادا کی، اللہ کی حمد بیان کی، تو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے عبادات کو آسان بنا دیتے ہیں، اور مزید اس عبادت پر اسے ثواب بھی عطا کرتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہوئے تو ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا، اور انہیں اللہ نے تقوی بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا کی۔ اسی لیے ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا مشروع قرار دیا گیا، تاکہ اللہ کا اس فرض نماز کی ادائیگی پر شکر ادا کیا جا سکے۔ اے اللہ کے بندو، نیک اعمال کی قبولیت دوبارہ نیک اعمال کرنے میں ہی ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نیکی کا اجر لینے کے لیے دوبارہ نیکی کرتے رہو، کیونکہ برائی کی سزا دوبارہ برائی کرنے سے ملتی ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایک عبادت سے فارغ ہونے کے بعد وہ خود کو دوسری عبادت میں مشغول کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوں یعنی عبادت کر کے فارغ ہوں تو دوبارہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی نیک اعمال مسلسل کرتے رہو۔ ایک مسلمان کی عبادت کبھی منقطع نہیں ہوتی مگر اسے موت آ جائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ پہنچے۔ اے اللہ کے بندو، ایک مسلمان پر واجب ہے کہ جب وہ نیک کام کر لے تو پھر اس نیک کام کی حفاظت بھی کرے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، اور اس عمل میں شرک واقع ہونے سے اپنے اس عمل کو بچائے، کیونکہ یہ شرک ایسا عمل ہے جس سے تمام نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک آپ کی طرف اور ان کی طرف وحی کیا جا چکا ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو نیک اعمال کی ہیبت اس کے دل میں پیوست کر دیتے ہیں اور اسے گناہوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال قبول کروانے کی دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے کی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول کر، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دین پر ثابت قدمی بلند و بالا عزائم کی نشانی ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ آپ فرماتے تھے اے اللہ ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ رواہ ابن ماجہ۔ اللہ کے اکیلے اور عظیم ہونے کی وجہ سے اس سے کیے ہوئے وعدے سے وفا کرو، کیونکہ اس کے علاوہ کسی کی جانب کوئی راستہ نہیں، ہر کسی کو اسی کی طرف پلٹنا اور لوٹنا ہے، جیسا کہ کعبہ کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف نہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ ایک گٹھلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں، اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سمجھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کو اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ میت جو قبر میں چلی گئی لوگوں نے قبر کے سپرد کر دیا،
وہ نہ تو کسی ایک شخص کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، بلکہ اس کا دوسروں سے کوئی تعلق اور واسطہ باقی نہیں رہتا، بلکہ اس میت کی مغفرت کے لیے اور اس کی رحم کے لیے، اس پر رحم کے لیے شریعت میں دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، نہ کہ اس میت سے کوئی چیز مانگنے کا، کیونکہ فرمان باری تعالی ہے اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو نہ پکارو جو نہ تیرا بھلا کرے اور نہ برا، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو بے شک ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اے اللہ کے بندو، وہ شخص کامیاب و کامران ہو گیا جس نے اپنے رب کی اطاعت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا، اپنے نفس کا محاسبہ کیا، بھلائی کے حصول میں جلدی کی اور ہمیشہ نیکیاں کرتا رہا، کیونکہ فرمان باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن کر اس سے منہ مت پھیرو۔ اے اللہ کے بندو، وہ شخص عذاب سے چھوٹ جائے گا، وہ شخص قیامت والے دن عذاب سے چھوٹ جائے گا جس نے خود کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور اس کی کتاب پر عمل کیا اور دین پر استقامت سے ڈٹا رہا، دین میں غور و فکر کرتا رہا، اللہ کے گھروں میں با جماعت نماز ادا کرتا رہا، اور لازمی وہ دوسروں کو اس دین کی حکمت اور واعظ کے ساتھ دعوت دیتا رہا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو لازم پکڑو اور اپنے رب کے لیے مخلص ہو جاؤ، اور اپنے بھائیوں کو اور مسلمانوں کو ہمیشہ نفع پہنچاتے رہو، ان کو ایسا علم سکھاؤ جو انہیں نفع دے اور دینی امور میں ان کی رہنمائی کرے، شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت عنایت کر دے تو وہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں یعنی قیمتی ترین اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر اور افضل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس قرآن مجید کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔